میں مدرسہ حاضہ کے شعبہ حفاظ عربک کے طالب علم محمد حسان کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے انگلش زبان میں تقریر پیش فرمائیں۔ قبل اس کے کہ وہ طالب علم مائک پر تشریف لائیں، یہاں اسٹیج پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، ہر دل عزیز شخصیت، فخر جمعیت حضرت مولانا حماد اللہ صاحب اور ان کے رفقائے کرام، حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے معاون نگران مولانا عمار لطیف صاحب شیخ الحدیث کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں گے انگلش زبان میں۔ طالب علم محمد حسان جن کا تعلق حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی کلاس حفاظ انگلش سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ Respected teachers, honorable guests, and my fellow brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I stand before you to shed some light on the topic justice delayed is justice denied, through the lens of the Holy Quran and the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will explore why timely justice is not just a moral obligation but a divine mandate. Allah subhanahu wa ta'ala commands us in the Holy Quran, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ Indeed, Allah commands you to uphold justice and excellence and giving to relatives. He forbids immorality, bad conduct, and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded. This verse establishes justice as a divine command and links it to the betterment of society. To address injustice promptly, delays not only harm the victims but also allow the perpetrators to grow bolder. And the Messenger of Allah emphasized the swift administration of justice. He said, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ۔ When the people see a wrongdoer and do not prevent him, soon Allah will inflict them all with punishment. This hadith highlights the collective responsibility of society to address injustice promptly. Delays not only harm the victims but also allow the perpetrators to grow bolder, ultimately eroding societal integrity. The Quran warns against enabling injustice. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ And do not incline toward those who do wrong, lest you be touched by the fire, and you will not have besides Allah any protector, and you will not be held. In conclusion, justice delayed is justice denied. Islam teaches us that justice is an immediate and essential right, not a privilege to be deferred. Let us uphold this principle in our lives, striving to be fair in our dealings and ensuring that we support systems that administer justice swiftly and fairly. May Allah guide us to be
be just in all matters and protect us from the consequences of injustice. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.